मतलब क्या कि सिवाय अल्लाह के हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। यानी कि इंसान की आजादी का नारा था, अब अल्लाह की इबादत करते हैं तो आप किसी के सामने सर नहीं झुकाते, यानी कि आजाद हो जाते हैं। और आजादी के लिए इंसानों को जमहूरियत चाहिए। जिस तरह फूल
میں پیشن گوئی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف جیتے گی نہیں, سویپ کرے گی. یہ وہ ورلڈ کپ والی بالکل وہی ہے جو میں 5 ورلڈ کپ کھیلا تھا, کبھی میں نے نہیں کہا سوائے آخری ورلڈ کپ, اور میں اب پھر یہ کہہ رہا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تم کتنے خوش قسمت ہو, ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو, تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے. ہم اس جذبے سے بڑے ہوئے تھے. مجھے بھی 65 کی جنگ یاد ہے کہ ہمارے وہاں زمان پارک کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ جی انڈین پیرا ٹروپرز آنے لگے, تو ہم سارے جمع ہوئے. میں 13 سال کا تھا, میں بھی اپنی بندوق پکڑ کے پہنچ گیا کہ میں بھی کروں گا. تو یعنی جذبہ تھا لوگوں میں. انہوں نے کہا نہیں تم بہت چھوٹے ہو, واپس چلے جاؤ. میں بڑا پچھتایا کہ میں چھوٹا ہوں. تو ایک جذبہ تھا پاکستان کا, ہمیں اور ایک کانفیڈنس تھا 60s کے اندر جو بڑا ہو رہا تھا. حالانکہ ڈکٹیٹرشپ تھی لیکن ایک کانفیڈنس تھا کہ PIA کی ابھی بات کر رہے تھے, دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی, پاکستان کی یونیورسٹیز, ہمارے کالجز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تھے. آپ کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری جو یہاں تھی وہ دنیا میں مانی جاتی تھی. باہر سے سارے مڈل ایسٹ سے یہاں لوگ پڑھنے آتے. میرے ساتھ HSN میں ملیشیا کی شہزادے پڑھتے تھے. یعنی یہ وہ ملک تھا جو ہم اپنے آپ کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور پاکستان کو بھی مقابلہ ہو سکتا. تو اس ملک کو آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا آج ادھر پہنچتے ہوئے, اور یہ پہنچنا تھا جدھر ہم جا رہے تھے. جو ہم نے حرکتیں کر رہے تھے اس ملک سے, جو ہمارے صاحب اقتدار آ کے بجائے اللہ آپ کو ایک مقام تک پہنچاتا ہے آپ لوگوں کے کریں, ساروں نے اپنی ذات کے اوپر شروع کر دی. سر اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ اب پالیٹکس میں آنے سے پہلے کیا تھے, بعد میں کیا بل. تو میں اس جذبے سے آیا تھا کہ ہم اس ملک کو ایک وہی لے کے آئیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا. تو جب دنیا میں کسی نے کوئی بڑا کام کیا وہ آئیڈیلسٹ ہے. آج تک کوئی قائد اعظم سے بڑا آئیڈیلسٹ کون, علامہ اقبال سے بڑا آئیڈیلسٹ کون, ہمارے رول ماڈلز کون. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ریلسٹ نے کبھی کوئی بڑا کام نہیں کیا. اگر ایڈمنڈ ہلری جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کیا تھا وہ ریلسٹ ہوتا, وہ نہ کرتا. ریلزم تو آپ کو یہ کہتی کہ پہلی چیز نہیں ہوئی وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, آئیڈیلزم آپ کو کہتی ہے, اور سب سے بڑے آئیڈیلسٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ریئلزم اور آئیڈیلزم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے یہ آپ کو آئیڈیلسٹ بنا دیتا ہے. آپ کا جو ایمان ہے وہ چیز کہتا ہے کہ اللہ وہ کام کر سکتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور وہ ہمارے لیے وہ اپنے نبی کی سب سے بڑی مثال ہے. تو میں شروع سے آئیڈیلسٹ, مجھے سارے کہتے تھے میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا. میرے 2 کزن میرے سے بڑے تھے, دونوں ٹیسٹ کیپٹنز بنے. سارے میرے باقی کزن کہتے تھے کہ میرے سے بہت اچھے تھے, میں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. پھر میں جب تیز بولر بننا چاہتا تھا مجھے سارے کہتے تھے تیز بولر نہیں بن سکتے, تمہارا بولنگ ایکشن ہے. آپ آف اسپنر کے طور پہ میں میڈیم پیس تھا, لیکن میرا ایک بولنگ ایکشن تھا جو مجھے تیز بولر بننے سے روک رہا تھا. میں دنیا کی تاریخ کا واحد تیز بولر جس نے 6 سال لگائے اپنا مکمل طور پہ ایکشن بدلنے اور تیز بولر بنا. یہ کسی نے نہیں کیا. پھر مجھے کہا تیز بولر کیپٹن نہیں بن سکتا. پھر مجھے جب میں شوکت حرم شروع کیا تو لاہور میں میٹنگ میں ہمیں سمجھنا ہے کیسے بنائیں. 20 لاہور کے ڈاکٹرز ہم نے دعوت دی, بورڈ آف گورننس بیٹھے, 19 نے کہا پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا. پھر جب ہاسپٹل شروع ہوا تو ہم نے امریکہ سے ایڈمنسٹریٹر لے کے, اس نے کہا تم غریبوں کا مفت علاج نہیں کر سکتا. یہ ساری زندگی میں جو ریئلسٹ ہیں وہ ریئلسٹ ایک ایڈوائز کرتے ہیں, اور جو خواب دیکھنے والے آئیڈیلسٹ ہیں وہ اپنی خواب کے پیچھے جاتے ہیں. اور میرا زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انسان سے کوئی چیز نہیں ہرا سکتا. آپ ہارتے ہیں جب آپ ہارتے ہیں. ماں کی طرف سے جی سر سوال نہیں ہے, صرف لفظ, شاید لفظ بھی نہیں ہے شکریہ کے لیے. میرا ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بچہ ہے میرا, آگے میں کنسیو نہیں کر سکتی. اسے جب یہ میں نے سنا تو میرے لیے شاید دنیا ختم ہو گئی تھی. ایک بار ہوا, 1 سال علاج ہوا, پھر 2 ماہ ہم ٹھیک رہے, گھر چلے گئے, پھر دوبارہ ہو گیا. اور الحمدللہ آپ لوگوں کی مہربانی سے یہ بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ میرے پاس لفظ نہیں, بس کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ. اللہ انشاءاللہ اس کو بالکل صحت یاب رکھے گا انشاءاللہ. السلام علیکم سر, میرا تعلق ضلع ابتباد مانسہرہ سے. جب میرے بیٹے کو یہ ہوا تو اس ٹائم میرے شوہر اور میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. میرے 2 بچے ہیں, مجھے خود ہیپیٹائٹس B ہے. میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کا شکریہ ادا کروں. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا بیٹا دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا.
शौकत खानम में आके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक नया घर मिल गया। मेरे माँ बाप, बहन भाई, सारे डॉक्टर, सारे लोगों ने, हर एक ने मुझसे इतना तामन किया कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जिनसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और सर मैंने दिल से ऐड किया था जब आप मेरे सामने आए कि मैं आपके कदम छूऊंगी। नहीं। पिछले दिनों ना ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो मेरी बच्ची ये है, इसको नजर आना भी बंद हो गया था। लेकिन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे पहले मेरे देवर को था, ब्लड कैंसर था, उसका भी 4 साल इलाज हुआ लेकिन वो नहीं रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी अब ठीक है। तो यानी कि जब इसका डायग्नोज हुआ था कि नहीं इसको ब्रेन ट्यूमर है, तो उससे पहले यानी कि ये पहचान नहीं पाती थी कि ये मेरी माँ है या कोई और है। आम नज़र यानी कि बंद हो जाती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें शौकत खानम का ही एक रास्ता मिला और उसमें मेरी बच्ची आज माशाल्लाह देख सकती है, आपको सारी बातें कर सकती है। इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और हमेशा दुआ मांगे। हाँ। क्योंकि वो शिफा देने वाला है। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पाकिस्तान को कोई सवाल आता है, अब हमारा पाकिस्तान डूब रहा है, इस बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो चुका है, इसको सिर्फ आप सहारा दे सकते हैं। मैं पहले भी कहती हूँ कि अगर इमरान खान जैसे हमारे मुल्क में एक दो और शख्स हो जाए ना, तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा इस तरह से ब्लड कैंसर हो गया था। इस मुश्किल वक्त में सब अपनों ने साथ छोड़ दिया और एक साथ I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I बिल्कुल ठीक है और सेहतयाब है। मैं इमरान को दिल से दुआ देती हूँ। मेरी 5 साल की बेटी है हबीबा, जो टीवी में भी इमरान साहब को देख लेना तो वो कहती इमरान साहब आ गया, वो चैनल वहीं पे रोक लेती है और खुश होती है और कहती है शौकत खानम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। ये मेरी बेटी मुस्कान, इसका ज्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि इसका डायग्नोज होने में 3 माह लग गए। कोई कहे टीबी हो गई है, कोई कहे इधर वो गिल्टी बन गई है। 3 माह हम लोग पागलों की तरह डॉक्टरों पे कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन एंड पे बायोप्सी से पता चल गया कि कैंसर है। लेकिन यहाँ तक आने तक स्टेज 1 से स्टेज 4 हो गई। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये हॉजकिन है तो इलाज के काबिल है। आते साथ इतना हौसला मिला, बिल्कुल घर वाला माहौल, और इस तरह लगा ही नहीं, ऐसे लगता था कि ये जन्नत है और आप फरिश्ता है। तो दुनिया पे सब कुछ काम इसका मतलब होता है, यकीन नहीं था, लेकिन इधर आके पता लगा कि यकीन सुकून के साथ जाते थे कि एक बिल्कुल एक घर की तरह वाला माहौल है। लेकिन अब तो ये हॉस्पिटल तो बना हुआ है, दुनिया पे ये जन्नत है। अब हम ये चाहते हैं कि आप इस मुल्क के सारे सियासतदानों में कीमो डाल के उनको भी बिल्कुल इसी तरह पाक साफ कर दें। आपको अभी क्या कहेंगे आपके जो आपने जो काम किया है, और सलाम है उस माँ को जिसकी वजह से एक पूरा हॉस्पिटल तैयार हुआ और आज इतने सारे लोग उससे फैज़याब हुए हैं, इतनी सारी माएँ हैं आपको दुआएं दे रही हैं। आप मैं खुद देख रहा हूँ, और क्या कहना चाहेंगे आप इन सबसे? और देखिए, जो मेरी वालदा के आखिरी 6 हफ्ते थे वो बड़े तकलीफ दे थे, क्योंकि वो कैंसर 4th स्टेज पे थी और वो लिवर में पहुंच चुकी थी। और मैं बड़ा सोचता था कि मैं कैसे अल्लाह किसी को तकलीफ इतनी दे सकता है। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज किया
کہ وہ تکلیف اللہ نے اس لیے دی کہ آگے لوگوں کو تکلیف نہ ملے. یعنی اگر وہ میں تکلیف کے اس سے وہ نہ دیکھتا تو میں آج نہ یہ لوگ یہاں نہ بیٹھے ہوتے, میں کینسر ہاسپٹل نہ بناتا. اس تکلیف نے مجھے اس طرف لے کے آیا. عمران خان کو کریڈٹ دیں آپ. عمران خان اکلوتا پولیٹیشین ہے جس کے بارے میں امریکیوں نے کہا ہے کہ وہ اکلوتا پولیٹیشین ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کے سیدھی بات کر رہا تھا. یعنی ہی وازنٹ پرو امریکن یا ایسی کوئی بات. ہمیں اپنے آپ کو یہ نہیں بتانے کی کوشش کر رہا. اس نے تمام چیزیں جو کہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں, NRO کے بارے میں. عمران خان کے بارے میں امریکی مراسلہ لکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو کہ امریکی اثر و رسوخ سے. جہاں تک عمران خان کی بات ہے وہ پرسنلی مجھے اچھا بھی لگتا ہے صحیح, اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے. وہ بندہ جو ہے عمران خان وہ مجھے خود بڑا پسند ہے کیونکہ وہ جس طریقے کا سیاست کر رہا ہے, ہر ینگ آدمی جو اس ملک میں جو جس کے دل میں اس ملک کے لیے وہ ہے, جو اسپیشل جو یوتھ ہے وہ عمران خان کو فالو کر. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں وہ عیار نہیں ہے, وہ چالاک نہیں ہے, اس کو نوسر بازی کرنی نہیں آتی, وہ عمران خان ہے. محمد علی جناح کے پاس کتنے ووٹ تھے؟ کتنے تھے؟ 4.20% مسلم ووٹوں میں سے. نوجوان اس کے ساتھ ہیں. پہلے تو اس کی شخصی ایڈمنسٹریٹر وہ سب سے اچھا ہے. اس نے شوکت خانہ میں بتایا, اس نے کالج بنایا اس میں بتایا, اس نے ٹیم میں بتایا, میرٹ پر ڈیسیژن کرتا ہے. بزدل وہ نہیں ہے, لالچی وہ نہیں ہے, خوفزدہ وہ نہیں ہوتا. غیر ملکیوں سے وہ بات ہو جو عدالتوں کا سامنا کر سکے, جو میرٹ پہ فیصلے کر سکے, جو کرونیز کو نہ پالے, جس کے پیسے ملک سے باہر نہ ہو, جو غیر ملکیوں سے خوفزدہ نہ ہو. کمال ہے, ایسا آدمی ہے ہیرا, اور اس کو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے کہ وہ سادہ آدمی ہے. بہت سے بڑے لوگ سادہ ہی ہوتے ہیں. عمران خان وہ پہلا بندہ تھا جس کو پرویز مشرف نے وزارت عظمیٰ کی آفر کی تھی اور اس نے انکار کر. سب سے پہلے ایک بات کرنا خواتین و حضرات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ خبرناک میں شرکت کی خواہش کرنے والے بے شمار ہیں, حکمران بھی, سیاسی لوگ بھی, بڑے بڑے اکابرین, لیکن somehow کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہو جاتا تھا. وہ جو بعض مشیر ہوتے ہیں جو غیر ضروری طور پر اپنی مشاورت کرتے رہتے ہیں, وہ پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیے کیونکہ اس شو میں کوئی بہت بڑی تباہی آ جائے گی, آپ کا کریئر تباہ ہو جائے گا, آپ کی مٹی پلید کر دی جائے گی, کیونکہ یہاں پر جیدہ ہے, حکیم ہے, دیگر 3-4 اور بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی ایسا شو نہیں, اس شو میں پگڑیاں اچھلتی ہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ عمران خان کو ان چیزوں کا ادراک تھا, عمران خان واز ویری ویل اویئر that what kind of a show this is and what kind of people he is going to face in this show. But still he insisted. مجھے آج یہ کہنے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں بھی جرت کا موقع اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عمران خان کو دیا ہے, اور آج عمران ہمارے پہلے لائیو مہمان. لیڈر آپ کے ذہن میں کوئی تو نام آتا ہوگا جو اس وقت موجود ہے, کوئی تو نام میں آتا ہوگا ذہن میں. میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ اس کا لہجہ بات کر رہا ہے اور اس کے سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے, مجھے تو عمران خان جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے عوام کو چلنا چاہیے اور اس کو ووٹ دینا چاہیے. کوئی کام اس علاقے چ نہیں اچھا ہوا اج تک. سڑکاں بڑیاں مال کھا گئے, گٹر بڑے مال کھا گئے, بجٹ آیا کروڑ روپیہ آیا, کوئی اندر ہویا کوئی باہر نسیا, کسی نے ہاتھ کڑیاں لوائیاں. عوام دا ووٹ لے کے نا پاور جا جاندے پھر اپنے کام کرتے ہیں بس, اور عوام کا کوئی کام نہیں جی. نہ ساری حکومت آ جی سب چور ہے. عمران خان سوچتے پے ہیں. پاکستانی قوم کو شیر بنانے آیا. جنو ہے یہ اپنا یقین کہ جو تم میں ہے دم وہ کسی میں نہیں. چلو آگے چلو کہے پاک زمین کہ جو تم میں ہے دم وہ کسی میں نہیں. یہ تبدیلی کی جو جنگ شروع ہو چکی ہے اس کو ہم مکمل کریں, اور انشاءاللہ یہ سارا پرانا نظام ہٹا کے ایک نیا نظام لے کے آئیں جس میں ہم سب کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہیں.